اہل مکہ میں سے ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل، یہ دو بڑے بڑے وہ نام ہیں کہ جو جاہلیت کے دور میں بھی دین حق کی تلاش میں دور دراز کے اسفار کیا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ دین حنیف صحیح طرح سے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ یہ موصل میں جاتے ہیں اور وہاں کے ایک راہب سے ملتے ہیں، اور وہ ان سے یہ بات کرتا ہے کہ جو چیز تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہ تو خود تمہارے ہی علاقے میں ابھی ہونے ہی والی ہے، تم وہیں پہ چلے جاؤ، وہ آخری نبی وہیں پہ ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور نکلا جس سے شام کے تمام محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ بے شمار جو اور واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا واقعہ یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشہور کاہن آتا ہے، سواد بن قارب ازدی جس کا نام تھا، اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا لیکن اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا کہ کوئی ایک خاص واقعہ بتاؤ، تو اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی دیر پہلے ہمیں شیاطین جو جنات تھے انہوں نے خبریں دینا بند کر دی تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایک جو بچڑا ہے وہ ذبح کیا، اور ہم وہاں پہ گوشت کی تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہمیں اچانک اس جانور کے پیٹ سے زوردار آواز آئی کہ ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، سو وہ ذلیل ہوا، وہ ناکام ہوا جس نے آپ کی باتوں کی اتباع نہ کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ جو میں نے خود دیکھا یہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت سے صرف 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے فوری بعد کے واقعات چند آپ کے سامنے بیان کر بھی دیے تھے، اشارتاً چند باتیں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کی ولادت کے چند ہی سالوں کے بعد ایک قیافہ شناس مکہ مکرمہ میں آیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو لے کے جناب ابو طالب اس کی خدمت میں جاتے ہیں، اور اس نے جب آپ کو ایک نظر دیکھا، آپ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس کو کوئی کام پڑا اور وہ ادھر ادھر متوجہ ہو گیا۔ جناب ابو طالب آپ کو لے کے واپس تشریف لے آتے ہیں، جب دوبارہ اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں پہ ہے۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کاہن اور نجومی نے یہ پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہونے والے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں بڑا واقعہ بحیرہ راہب کا ہے، جو جرجیس نامی جو تھا، شام کو جاتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب وہاں پہ رکے تھے تو اس نے ساری آپ کی نشانیوں کو دیکھ کے، جب یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ درختوں نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ واقعات ہم پہلے 2 حصوں میں بیان کر چکے ہیں اشارتاً، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں پشین گوئیاں تھیں ان کو ایک ترتیب سے بیان کر دیا جائے، تاکہ آپ کی رسالت سے پہلے ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کے بارے میں جن لوگوں نے تصدیق کر دی تھی وہ یقیناً ان کے دلوں میں ابھی بھی دین حنیف کی کوئی نہ کوئی، یا فطرت کی کوئی نہ کوئی رمق یا کوئی نہ کوئی اس کا ذرہ باقی تھا، وگرنہ تو آج جتنے دنیا کفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، آپ کی نبوت و رسالت کو اس طرح سے نہیں مانتی، حالانکہ آپ کے بارے میں ان کی کتابوں میں اتنا واضح لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ جو بحیرہ راہب کا واقعہ تھا، بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ درخت سجدہ کیے ہوئے ہیں، درختوں نے آپ پہ جھکے ہوئے ہیں، یا یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابر نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے، آپ کی جب نشانیوں کو اس نے دیکھا تو اس نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ ان کو لے کے یہیں سے واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو دیکھ لیں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب یہیں سے لے کے آپ کو واپس لے آئے تھے۔ اسی طرح جو ایک اور واقعہ ملتا ہے اسی سفر میں، کہ اسی شام کے سفر میں، کہ زریر، تمامہ اور دریسہ یہ بھی 3 پادری تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی نشانیوں کو دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے آپ کو نقصان پہنچانے پر وہ آمادہ ہو گئے تھے کہ ہم آپ کو ختم کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، مگر بحیرہ راہب کے سمجھانے پہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفر شام جب ہوتا ہے، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے جاتے ہیں، میسرہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بحیرہ نستور تھا اس نے بھی پشین گوئی کر دی تھی۔ آپ جس درخت کے نیچے رکے تھے اس نے کہا تھا کہ آج تک اس درخت کے نیچے پیغمبر کے علاوہ کوئی یہاں پہ رکا نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر
ہونے والے ہیں۔ اسی طرح پھر میسرہ نے دیکھا کہ سخت دھوپ میں دو فرشتے آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر اسی سفر میں جو تجارت کی غرض سے تھا، نبی کریم علیہ السلام کا کسی کے ساتھ، تاجر کے ساتھ کچھ تنازع ہو گیا، تو اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما حلفت بہ ما قط وانی لامر فاعرض عنہما، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو اس طرح کے بت جہاں بھی دیکھتا ہوں ان سے اعراض کر لیتا ہوں، ان سے دور سے ہی گزر جاتا ہوں۔ یہ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تھی، اس نے میسرہ سے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہونے والے ہیں۔ ہم نے اپنے اہل کتاب میں سے جو عیسائی ہیں ان کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ آخری جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہوں گی اور وہ لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آخری پیغمبر یہی ہوں گے۔ اب جو عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے مکہ مکرمہ میں، ورقہ بن نوفل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ سارے واقعات جب میسرہ نے آ کے آپ کو بتائے، تو ایک اور روایت جو سیدہ خدیجہ کے بارے میں ملتی ہے رضی اللہ عنہا، کہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اپنی نگاہوں سے خود دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام واقعات سیدہ خدیجہ نے جب ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے بیان کیے، یہ جو سارا بحیرہ نستور کا واقعہ تھا، پھر فرشتوں کے سایہ کرنے کا واقعہ تھا، یہ سارے جب واقعات ورقہ بن نوفل نے سنے تو ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ میں نے بھی جو علم پڑھا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس آخری پیغمبر کا وقت آنے ہی والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد ہی اس امت کے نبی ہوں گے۔ یہ ورقہ بن نوفل وہی ہیں کہ جو رسالت کے بعد بھی آپ کی نبوت کی سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، تاہم کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہو۔